گہری دوستی کہ ہر وقت بیٹھنا, ہر وقت ان کے ساتھ اٹیچ رہنا, جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھیں میں جب دین کی طرف آیا, اب وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں لیکن انہوں نے شروع میں مجھے بہت ٹف ٹائم دی. میں چونکہ ان کے ساتھ اب بیٹھ کے وہ کام نہیں کرتا تھا جو پہلے کرتا تھا, انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں بھی کی جو ظاہر ہے اس ٹائم مجھے بہت دکھ ہوا. چھیڑنا, میوزک اونچی کر کے لگا دینا, ٹھیک ہے نا, جان کے گاڑی میں جا رہے ہیں تو گانے ایسے اونچی کر کے لگا دیے جسٹ ٹو ٹیز. لیکن یہ کہ میں نے ان سے ٹوٹلی کٹ آف نہیں کیا, ہاں اپنے کام سے کام رکھا, سلام کیا, دعوت دی, ٹھیک ہے نا, کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے وہاں پہ بلا لیا. لیکن یہ کہ اس طرح نہیں بیٹھنا, یعنی پیس آف کیک نہیں بننا, آپ نے ڈگنیٹی کو مینٹین کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے مسلمان. دو تین چیزیں نا میرے خیال ہے جس سے نا بڑا روب ہوتا ہے. ایک نا آپ کی خاموشی جو ہوتی ہے نا اس سے بڑا روب ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر بندہ جو ہے بہت زیادہ آپ کو ٹیز کر رہا ہے لیکن آپ خاموش رہنا شروع کرتے ہیں اینڈ یو لرن, ایکچولی دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو لرن. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم وی ٹیچ ہاؤ پیپل, یعنی وی ٹیچ آور چلڈرن ہاؤ ٹو اسپیک بٹ وی نیور ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ریمین سائلنٹ. تو میں نے دیکھا ہے کہ سائلنس, خاموشی جو ہے نا, اس سے ایک بہت آپ کی باڈی کے اندر ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کا ایک اسپیکٹ آتا ہے. بالکل. اور میں نے دیکھا آپ کا سرکل اس سے انفلوئنس ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت یعنی وہ آپ کے سامنے مذاق بھی کریں گے نا تو ان کو پتہ ہے کہ یار اس کے سامنے ایک حد سے زیادہ لیول مذاق نہیں کر سکتے. تو ایک آپ کو یہ بلکہ ریسنٹلی ہوا تھا کہ میرے دوست بیٹھے تھے, میں کچھ بھی نہیں, میں تو اپنا سموسہ کھا رہا تھا آرام سے, تو وہ نا بیٹ مین کی مووی ٹکٹس بک کرا رہا تھا. وہ بیچارہ ایسے مووی ٹکٹس بک کرائی ہیں, ایڈ ٹو کارٹ پہ اس کی انگلی خبر ہوئی ہے, ایسے دیتا کہتا یار مجھے بلال کے سامنے فلموں کی ٹکٹ بک کراتے بڑا عجیب لگ رہا ہے. یار میں تو تمہیں روکا بھی نہیں ہے. تو ایک دوسری چیز میں نے دیکھا ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے نا اس کا بڑا روپ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نیکی شروع کرتے ہیں نا, سبحان اللہ, یار دیکھیں جو بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے اپنے یہ ڈیویئنٹ ایکٹس ہیں جو کر رہے ہیں, تو آپ جب نیکی کرتے ہیں نا تو میں نے دیکھا اس پہ بہت اثر, آپ کے دوست جو ہیں نا سب سے پہلے آپ کے اثر لیتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے یا تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے یا آپ سے خود ہی دور ہو جاتے ہیں, یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے نا انفلوئنس. اور میں نے دیکھا کہ ہمیشہ نا اس سرکل کے اندر ایک بندہ ضرور ایسا ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا ہر دوستوں میں, جیسے کچھ لطیفے ہیں کہ ہر دوستوں میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے, ایسے لطیفے آپ نے سنے ہوگے. یعنی ہر دوستوں کے اندر ایک دوست ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یار میں نے بالکل کچھ نہیں پڑھا یار, اور سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے. اس طریقے سے آپ کے ہر دوستوں میں نا ایک مولوی ضرور ہوتا ہے جو دل کا مولوی ہوتا ہے, ایسے وہ آپ سے ضرور انسپائر ہوتا ہے. دل میں داڑھی ہوتی ہے, اصل میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو نا ہمیشہ اس کا ساتھ آپ کو مل جاتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں میں بھی دیکھ لیں آپ کو, وہ ایک بھائی تھا جس نے 2 دفعہ ان کی حمایت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نا دل نرم کر دیتا ہے, ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. تو بڑی نا ایک میں نے دیکھا کہ نیکی سے نا آپ کی, اور میں سارے اپنے یوتھ کو یہی کہوں گا کہ یار مذاق کے اندر نا ایک تھوڑا سا لیول آف آنر اور رسپیکٹ ہونا چاہیے. جو اب پڑھے لکھے ہونے کا پتہ چلتا ہے, ایک نا ایک اوچھا مذاق, ایسا مذاق نا جس کے اندر ڈگنیٹی نہیں ہے, جس کے اندر آپ کا مذاق اٹ سیلف بن رہا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور چیز گالیاں جو ہے, گالیوں کا کلچر. ربی آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں اور آپ کہیں گئے تھے تو وہاں پہ نوجوان کچھ بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ, تو آپ کو یاد ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے وہ ایک نے گالیاں دینا شروع کی دوسرے کو, اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خاصی گالیاں تھیں, وہ مطلب ماں بہن کی گالیاں تھیں, بڑے ہائی لیول کی گالیاں تھیں. تو وہ کہہ لگائے جائے ہنسی جائے ہنسی جائے. تو ایک اور نے اس کو یہ گالی دی تو ایک دم سیریس ہو گیا, کہتا کہ اوے تیرا میرا گالی کا مذاق نہیں, یہ والی گالی کا مذاق, یہ والی گالی کا مذاق نہیں. تو میں اس وقت سوچا کہ یار باقیوں کا آپ کے ساتھ وہ گالیوں کا مذاق ہے, یعنی آپ نے لائسنس دیا ہوا ہے باقیوں کو کہ مجھے جو مرضی گالی نکالتے کرو. یہ واٹ از دس بلال؟ یہ فیصلہ آباد میں بھی نا ایک تھیوز آنر ہوتا تھا کہ دیکھو ہم آپس میں بیٹھے نا, ہم ایک دوسرے کو ماں بہن کی جو مرضی نہیں, باہر والا بندہ نہیں ہمیں کچھ کہہ سکتا. مطلب آئی بلیو کہ کوئی بھی بندہ جو کہ آپ کا دوست ہے اور اس کا آپ کا گھر آنا جانا, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, اور پھر بھی وہ یہ چوز کرے کہ مطلب آپ کی والدہ یا آپ کی سسٹر کے بارے میں نیگیٹو ڈراگ, ایون اف اٹس آئرونک ڈزنٹ میٹر, اس کو بالکل بھی جیسے انہوں نے کہا نا ایک مذاق میں ایک آنر ہونا چاہیے, بالکل بھی ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے. اور علی بھائی اس میں ایکچولی میرے سوال سے کہنا اس میں لرننگ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم گالی نکال رہے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی ہم ڈسکشن کہ حدیث جو ایک الفاظ, ایک ورڈ, ایک ایسی اسٹیٹمنٹ انسان ایسی بولتا ہے جو مفہوم ہے حدیث کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, اس کو نہیں پتہ.
اور ہم کوئی ایسا لفظ بولے, اچھا الفاظ بولے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو میرے خیال سے ہم وی شوڈ بی ویری ویجیلنٹ کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کریں, ایک لفظ ہمیں سب ختم کر دے گا, ہمارا ہر چیز تباہ کر دے گا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے, یہ انجوائمنٹ ہے, اور اگلا بندہ بھی انجوائے کر رہا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر دوسرا کہے تو پھر ہم کہیں یار. اچھا مغیرہ پہ اس میں نا آج کل انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالی ہے, مطلب الحمدللہ ہمارے دوست نہیں ایسے کرتے کہ ڈائریکٹ گالیوں کے بجائے نا انڈائریکٹ ٹرمز اور وہ ڈیول ورڈز بھی, ڈیول ورڈز جو ہے وہ اسٹارٹ کرتی ہے. اس پہ کیا ہمارے دین کی رائے ہے؟ ہاں ہاں بالکل, باقاعدہ حدیث میں, یعنی میرا خیال ہے کہ حدیث میں, قرآن مجید میں ایک باقاعدہ اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جس میں ڈیول میننگ ہوتا ہے, اور ایگزیکٹلی دا سیم علماء نے اس کو باقاعدہ اس کے اندر یعنی قسم کی جو ہے نا بہت اس کے اندر اس میں شمار کیا کہ کیونکہ نیت تو اس کی نیت, اور بندے کو پتہ ہوتا ہے, بندے کو پتہ چل جاتا ہے. ہاں وہ بندہ بظاہر اسی وقت نہیں پتہ چلتا, لیکن باقی ساروں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے. خاص طور پہ جو ہے نا, اچھا ایک علی بڑی چیز میں نے دیکھی ہے ویسٹ کے اندر بھی, خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا فی الحال, بہت زیادہ نوٹ کیا ہوگا, جو ویسٹرن کامیڈی ہے نا, اٹس ٹوٹلی بیسڈ اپون سیکشولائزیشن, ٹوٹل سیکشول مذاق ہی ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے, بیڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, بیڈ پہ ختم ہوتا ہے, اور ایف ورڈ اور ڈی ورڈس, اور مطلب دے آر آل اباؤٹ, اور مذاق یعنی ایز اف ان کو نا یعنی مزاح کے لیے اور کوئی چیز. برٹش کامیڈی ان پرٹیکولر, برٹش کامیڈی آپ دیکھ لیں کہ وہ دے آر آل اباؤٹ دس, یو نو. یہ بلکہ میم بھی ہے میرے سامنے کہ ایوری ون ہیز دیٹ ون فرینڈ دیٹ کین ٹرن اینی تھنگ انٹو سم تھنگ ڈرٹی. تو یہ جو ڈرٹی جوکس ہیں نا, یہ اب ڈرٹی جوکس جو ہے نا, یہ ہمارے یہاں بہت کامن کلچر, یعنی بہت کامن کلچر پایا جاتا ہے. کچھ پڑھا رہا ہے, اس کی ڈائیگرام سے کوئی گندی چیز نکال لینا, کوئی ایسی چیز بات کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, وہاں سے نکال اسٹیٹمنٹ دی ہے, حالانکہ وہ بڑی پازیٹیو ہے. ٹیچرز برو, ایسے فیمیل ٹیچرز کا لحاظ نہیں اب کیا جاتا, ان کے سامنے ڈوئل میننگ کنورسیشن, باتیں, سوالات. تو یہ میرا خیال یہیں سے آ رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفاحش البذیء, یہ حدیث آتا ہے, اور کما قال اللہ تعالیٰ کو نا بڑی ناپسند ہے ایسے لوگ جو کہ ایسی بد زبانی والے الفاظ استعمال, یعنی ایسے الفاظ جن کا گندا مطلب ہے. یہ الفاظ, اور خاص طور پہ فحش ورڈز جو یوز کرنے والے ہیں نا, دیکھیے فحش ورڈز کا بہت زیادہ کامن یوز ہمارا دین پسند نہیں کرتا, بہت زیادہ. یہ ہمارے ہاں یہ چیز کامن ہے, اللہ معاف کرے, اور ہم پتہ نہیں کوئی بھی بالکل بے حیثیت نہیں زیادہ ہے. یہ مسئلہ نا یہاں سے ہے کہ پرٹیکولرلی ویسٹرن کلچر میں آپ اگر دیکھتے ہیں نا سرٹن موومنٹس میں, اب انہوں نے نا بینگ انفلٹرڈ اور گالیاں نکالا, اس کو انہوں نے کونوٹیٹ کر دیا بینگ آنیسٹ, کہ دیکھو میں تو اتنا سچا ہوں, میں تو بس کھل کے بات کرتا ہوں. اور اکثر آپ کو ایون پاکستان میں کچھ تجزیہ نگار کی آپ کو ویڈیوز آئیں گی بیہائنڈ دا سینس کہ وہ ایسے گالیاں نکال رہے ہوں, اگر بندہ کہے گا دیکھو بات تو یہ بالکل حق کر رہا ہے. سر میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ دیکھی, پتہ نہیں کس شڈول نے کی تھی, ہمارا وہ ایک الگ بحث ہے, وہ یہ تھی جی کہ گالیاں نکالنے والے لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں اور دل کے اچھے ہوتے ہیں. دل کے اچھے دو چیزیں اس میں پروو ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں ہوئی تھی وہ سائنٹیفک ریسرچ, لیکن ایسے آرٹیکلز آ گئے کہ گالیاں نکالنے والے دل کے جو اچھے, وہ وہی بات ہے جس کی رائٹنگ گندی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اگر ہم وہ کہتے ہیں ہپوکریسی, وہ کہتے ہیں یہ ہپوکریسی ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہو رہا ہے, باہر کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس ہے, کہ مطلب ہپوکریسی کا وہ مطلب ایک غلط مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ڈیسیو کریں. یہاں پہ ڈیسیو نہیں ہے یار, ایک بندہ, یعنی اگر آپ کو ایک بندے کے بارے میں گندے الفاظ آ رہے ہیں تو کیا آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں, میں آپ کو سمجھا نہیں سکتے یار میں کیا کروں, زبردستی سے مطلب آپ کو کسی بندے کی رسپیکٹ کرنی نہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سامنے آپ کو پرنسپل یاد نہیں آتا, وہاں پہ ذرا کریں نا, تو آپ کو 2 منٹ میں سیدھا کر کے نا پھر آپ کہیں گے کہ یار آئی واز بینگ آنیسٹ. جج کے سامنے ذرا گالی لگائیں کہ ہاں وہاں پہ آپ کو ریسپیکٹڈ آنر یور آنر نہیں, اپنے وائوا میں ذرا ٹیچر کو ذرا سنانا شروع کر دینا, تو وہ پھر آپ کو بتائے, وہاں پہ ہپوکریسی کے سارے کلیمز جو ہے نا دور چلے جاتے ہیں.